بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواہ البخاری۔ تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا رب، خالق اور مالک ہے، جو خوش ہوتا ہے اور غصہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو اس وقت شدید غصہ ہو جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 8 حدیثیں اب تک ہم نے پڑھ لی ہیں، اور حدیث نمبر 9 جو کہ غصے سے تعلق ہے، غصے سے بچنا، یہ ٹاپک ہے، تو آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قبل اس کے ماشاءاللہ 8 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ سنائی گئی حدیثیں ایک طالبہ نے سنائی تھی، ایک طالب علم نے سنائی تھی، دوسرے طالب علم نے شاید سنائی تھی، 2-3 لوگوں نے، مجھے یاد ہے کچھ ایسے عبداللہ، کاشف وغیرہ، کچھ لڑکے، کچھ لڑکیاں بھی تھیں، طالبہ نے سنائی تھی۔ چلیے سنائیے، اب انمیوٹ کیجیے اور حدیث سنائیے۔ 8 حدیثیں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اب تک کوئی بھی ایک حدیث سنائیے آپ 8 میں سے، میں یاد دلانے کے لیے آپ کو بتا ہاں چلیے سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سناؤ بیٹا، ماشاء اللہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان من الاجر مثل اجور من تبع ومن دعا صحیح ہے بیٹا۔ ومن دعا لا ضلالہ، جی ينقص اچھا وہ نہیں پڑھے آپ، ہاں ٹھیک ہے، لا ينقص، جی لا ينقص ذلك من شيء ومن دعا إلى من ضلالة اجورہم شیئا، من لا أجورهم ينقص ذلك من اجورہم شیئا، جی بیٹا۔ ومن دعا إلى ضلالة كان له اسم مثل من آتى مثل آثام من تبعہ، مثل من آثام من تبع ومن دعا نہیں ہو گیا، لا ينقص ہے اس کے بعد، لا ينقص، لا ينقص ہم، آثامه شيئا آثامہم شیئا، آثامهم شيئا رواہ، رواه البخاری ومسلم۔ نہیں رواہ مسلم ہے۔ رواه چلیے مسلم۔ زبردست، جزاک اللہ خیر۔ کوئی اور طالب یا طالبہ؟ ریکارڈنگ صرف ہمارے پاس ہی رہتی ہے، بے فکر رہیے۔ السلام جی کوئی علیکم بھی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی بتائیے۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا
وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواہ مسلم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ اور کوئی ہیں؟ دیکھیے اللہ جزائے خیر دے ان طلباء کو برکت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، میں نے کہا نا کیا شرف کی بات، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ جو ہے دنیا والوں کے ڈائلاگس، انسانوں کے، مخلوق کے، مطلب دنیا کے امتی جو ہے، امتیوں کے، اس میں اچھوں کے بروں کے، کسی کرکٹر نے کوئی بات کہی ہے، کسی ایکٹر نے کوئی بات کہی ہے، کسی منسٹر نے کوئی بات کہی ہے، کسی بڑے آدمی نے، دنیا کے کنگ نے، کسی بادشاہ نے کوئی بات، پریسیڈنٹ نے، پرائم منسٹر کوئی بات کی، اس کو نقل کرتے ہیں اور وہ بولتے دیکھو کیا انداز ہے، اور بعض لوگ تو کاپی بھی کرتے ہیں، جیسے ایم ایل اے ایم پیز وغیرہ کی باتوں کو۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر، ان کی حدیثیں، جو ابھی دو حدیثیں ہم نے سنی، ایک طالب سے ایک طالبہ سے، اللہ برکتیں دے ان کو، اللہ کتنی السلام پیاری علیکم بات۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں ایسے آنا چلیے۔ عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق رواه مسلم۔ زبردست، دیکھیے ہو گیا، ایک ایک لائن کی حدیث ہے بھائی، چھوٹی، آج بھی جو حدیث ہے بالکل چھوٹی سی حدیث۔ چلیے وقت ہمارے پاس کم ہے، تینوں نے سنا دیا ماشاءاللہ، بہت اچھے، آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے آج کی جو حدیث ہے، غصے سے بچنا، اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، انہیں کوئی امپورٹنٹ خاص بات بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ فردد مرارا، اس آدمی نے اپنا سوال بار بار دہرایا، رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ پھر آپ نے یہی جواب دیا لا تغضب، غصہ مت ہو۔ پھر اس نے اور ایک مرتبہ بھی دہرایا، تیسری بار یا رسول اللہ وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا غصہ مت ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تعریف بالراوی، ابو ہریرہ کی تعریف مطلب انٹروڈکشن۔ دیکھیے اردو عربی کے تعریف کا ایک فائدہ بتا دو، طلبہ ہیں سب، اردو میں تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے بارے میں ذکر خیر کرنا، بھائی فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے واؤ ہیں ان کے پاس، واؤ تو واسطے وسیلے، بڑے آدمی ہیں، فلاں ہیں، تعریف کرنا، فلاں لڑکی ماشاءاللہ بہت پابند ہے، وہ ہے، اچھی ہے، شریف ہے، اللہ سے ڈرنے والی، حافظہ ہے، فلاں ہے، قاریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تعریف ہوتی ہے اردو میں۔ عربی میں تعریف کا مطلب انٹروڈکشن، تعارف جس کو اردو میں بولتے ہیں، تعریف۔ التعریف بالراوی، راوی کا انٹروڈکشن۔ کون ہے بھائی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ہوا عبد الرحمن بن صخر الدوسی، بتایا تھا شاید سے پہلے، کیونکہ یہ آ چکے ہیں نا ابو ہریرہ سے پہلے راوی، عبد الرحمن بن صخر الدوسی ان کا نام ہے، یاد رکھنا عبد الرحمن۔ اگر میں امتحان میں پوچھوں، لکھوں کہ ابو ہریرہ کا نام ڈیش بن ڈیش، تو آپ ڈیش بن ڈیش میں کیا لکھیں گے؟ عبد الرحمن، پہلے بلینک میں، دوسرے میں صخر۔ خیبر کے موقع پر سن 7 ہجری اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کی صحبت میں رہے، بہت زیادہ علم حاصل کیا، سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی سے روایت ہیں۔ اس حدیث میں جو واقعہ ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آ کر جو ہے وصیت کی درخواست کرتا ہے۔ وصیت کہتے ہیں ویری امپورٹنٹ بات، ویری امپورٹنٹ بات، کوئی خاص ضروری بات بتائیے مجھے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، اللہ اکبر، ایک ہی سینٹنس میں، چھوٹے سے ایک کلمے میں، ایک جملے میں پوری بات بتا دی، زبردست بات کہ جس سے اس کی دنیا کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی۔ کیا؟ لا تغضب، غصہ مت ہو، غصہ مت کرو، یا غصہ مت ہو، غصہ مت کرو، کچھ بھی بول دیا، غصہ مت ہو، غصہ مت کرو، دونوں اردو صحیح جتنی مجھے اردو آتی ہے۔ چلیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا اور آخرت، لا تغضب، کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے اس میں کہ آپ غصے پر اپنے غصے کو روکیے، اپنے غصے کو روکیے، لا تغضب۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ غصہ ہر شر کی ہے، غصہ ہر شر کی چابی ہے، اور غصہ جب انسان ہوتا ہے
آپ میں سے جتنے ہیں سب کو آیا ہوگا غصہ آج تک، مجھے بھی آیا، آپ کو بھی آیا. خیر میں ابھی بتا رہا ہوں حدیث کا پورا مطلب. کہتے ہیں کہ غصہ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ غصہ ہر شر کی چابی ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو کنٹرول عقل کا ختم ہو جاتا ہے، عقل پر پردہ. اب ورڈز، ہاتھ پیر کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کے جو تصرفات ہوتے ہیں پاگل کے جیسے ہوتے ہیں. علماء کہتے ہیں اس کے تصرفات، یعنی سمجھ رہے ہیں تصرف، یعنی ہاتھ سے کیا کیا، زبان سے کیا کر دیا، پیر سے کیا کر دیا، پیر سے مارا، ہاتھ سے مارا، زبان سے طلاق دے دی، سر پھوڑ دیا، ہاتھ سے پیر سے جو ہے چیزوں کو توڑ دیا، دروازہ توڑ دیا، مار کے جو ہے زخمی کر دیا. تو تصرفات بولتے ہیں اس کو. یہ تصرفات جنونی ہوتے ہیں، اور یہ تصرفات کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ دنیا یا آخرت کی بربادی. یا تو غصے میں آ کر ایسی بات بول دے گا جس سے دنیا گئی اس کی، غصے میں آ کر ایسی بات بولے گا جس سے جو ہے آخرت خراب ہو جائے گی. تو یہ ہے مسئلہ، ویری ڈینجر. اب یہاں ایک سوال ہے، کیا مطلب اس حدیث کا؟ غصہ نہیں ہو، غصہ مت کرو، غصے پر کنٹرول کرو، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس کو آپ سمجھیں مجھ سے آج انشاءاللہ، کیونکہ میں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے. آپ مجھے استاد مانے نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے، پتہ نہیں کون کون ہیں آپ لوگ، مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ کچھ اس کو سن رہے ہیں، آپ سمجھیے اس مسئلے کو. غصہ نہیں ہونے کا مطلب، غصہ نہیں آنا. اگر کسی کو غصہ آ گیا تو آپ فوراً بولے رہے یہ کیا ہے، غصہ کیوں آ گیا؟ اب تو ریڈ ہو گئے پورا، کیونکہ شدید ٹاپ لیول کا جو غصہ ہوتا ہے اس میں باڈی ریڈ ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسے ہوا تھا، ایک آدمی کی باڈی ریڈ ہو گئی تھی بالکل. کیوں؟ لیول، اوپر لیول کا غصہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب آپ کیا مطلب غصہ آ گیا کسی کو تو آپ بولے غصہ کیوں آیا؟ نہیں آنا غصہ، حدیث میں لا تغضب، غصہ مت کرو. تو آپ نے صحیح سمجھا دیا اس کو. کہاں پڑھے آپ؟ کس کے پاس پڑھے؟ جس کے پاس پڑھے وہ نہیں سمجھا حدیث، آپ کو بھی نہیں سمجھا سکا. اسی لیے سمجھ کے سمجھانے کو سمجھنا کہتے ہیں، سمجھانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے. اور سمجھنا جو ہے علماء سے ہے، بردرس اور سسٹرز سے نہیں. اب آپ لوگ کس کس کو سن رہے ہیں مجھ کو تو نہیں پتا بھائی، کیونکہ لوگ تو بڑے سنتے ہیں. آپ علماء کو سن رہے ہیں تو آپ صحیح سمجھیں گے. آپ یوٹیوب پر علماء کی تقریریں بھی اپلوڈ ہیں، بردر سسٹرز کی بھی ہیں. آپ اگر بردر سسٹرز کو سننے والے ہیں، آئی ڈونٹ نو آپ کا معاملہ، آپ کو بردر جیسے سمجھا ویسے آپ کو سمجھا گا. ہم تو منع کرتے ہیں، سب منع کرتے ہیں. بردرس نہیں، علماء کو سننا ہے. فاسألوا اہل الذکر، علماء سے سوالات کرنے ہیں. علم علماء سے حاصل کیا جائے گا. بہت سارے علماء نے اس کو ذکر کیا، ہم نے بھی ذکر کیا، بار بار ذکر کیا. لوگ ناراض بھی ہوئے، بردرس ناراض ہوئے، بردرس کے فالوورز ناراض ہوئے. آئی ڈونٹ کیئر. ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی. اگر غلط بات نہیں ہو بولتے ہمیشہ، یہ اس کو تھوڑا بول کے تھوڑا نہیں زیادہ بولیں گے برابر، کیونکہ لوگوں کو دیکھیے، آپ جو آپ کی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں رہیے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ڈاکٹر رہیے. آپ طالب علم ہیں تو طالب علم. آپ خود سمجھے کسی سے، کہاں ہے آپ کی نالج؟ پاپولرٹی یہ کوئی چیز نہیں ہے، فیم ہونا کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے کہاں سے دین کو سمجھا ہے؟ آپ نے دین کو کہاں سے سمجھا ہے؟ علماء سے سمجھا ہے. کون ہے آپ؟ استاد صرف پتا کر لینا، چیپٹر کلوز. کسی کو بھی سننا ہونا اس کے بارے میں دو چیزیں صرف چیک کریں، کہاں پڑھے، کس سے پڑھے، خلاص. یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں. میں میری ویب سائٹ پہ جائیے، پورا ہے. خان صاحب کو پوچھیے، لکھ کے ڈالے میں، یا اس سے پہلے مشہور وغیرہ معاذ بھائی لوگوں نے لکھ کے ڈالا ہے کہاں میں نے علم حاصل کیا ہے. میرا اساتذہ مدینہ میں، جامعہ اسلامیہ میں پڑھ چکا ہوں، اس سے پہلے مالیگاؤں میں پڑھ چکا ہوں. جامعہ محمدیہ منصورہ میں نے علم حاصل کیا ہے. دکتر فضل الرحمان مدنی میرے ایک عالم ہے. ایسے بہت سارے اور بھی الحمدللہ اساتذہ ہیں ہمارے جو انڈیا کے ہیں. سعودیہ میں شیخ عبد المحسن بدر العباد میرے استاد ہیں. جو شیخ عبد الرزاق ہیں نا، ان کے والد جو ہیں وہ میرے استاد ہیں. شیخ محمد مختار شنقیطی کا نام اگر آپ سنو، وہ میرے استاد ہیں. ایسے اساتذہ ہیں جو مدینہ میں ہیں، اس وقت بھی بحیات اللہ ان کی عمروں کو جو ہے حیات برکت ہے. چلیے. تو بہرحال یہ میرا اپنا وہ نہیں ہے، صرف بتانے کی بات آگے. تو اس لیے سب، کیونکہ غصہ آتا ہے کہ بھائی بات غصے سے نکلی، ایسے سارے دین کے مسائل ہیں بھائی، کیا صحیح کیا غلط، عجیب عجیب فتوے دیتے ہیں. کیوں؟ ایک شوق ہو گیا فالوورز بنانا، فین فالوئنگ بنانا، اور لوگ بھی جو ہے انہیں کو عالم سمجھتا ہے. آپ پوچھو کس کو سنے ہیں؟ اب میں نام تو نہیں لوں گا، میں کیوں لوں گا میں نام؟
آپ کا مسئلہ ہے, آپ جانے آپ کس کو سن رہے ہیں, آپ کس کو سنیں, ان کو سنیں. جیسے میں کئی جگہ بعض نام جو ہے بار بار لوگوں کے زبانوں پر آتے ہیں, میں کیا بولوں بھائی. اب وہاں صرف یہ بولتے ہیں اللہ دیکھے کیا بولے, جو نصیحت ہم کو کرنی ہے وہ کر دیتے ہیں. ہم نے کیا بھی ہے, بہت سارے جگہ کیا ہے, انڈیا میں بھی کیا ہے, یہاں بھی کیا ہے, آن لائن بھی کیا ہے, ڈائریکٹلی بھی کیا ہے. چلیے, غصہ آتا ہے انسان کو جیسے انسان کو نیند آتی ہے. غصے کا آنا ایک فطری چیز ہے, غصے کا آنا ایک فطری چیز ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. جیسے استنجا آنا, پیشاب آنا, ٹوائلٹ کے لیے, نیند آنا, بھوک لگنا, پیاس لگنا پانی کی, یہ فطری چیزیں ہیں. بھوک نہ آئے, ایسا ہو سکتا بھوک نہ لگے, بھوک لگتی ہے بھائی, نیند کیسے آ رہی ہے, روکا گیا ہے نیند سے, نہیں غلط سمجھا. تو غصہ آنا, یہ لا تغضب کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے غصے پر عمل مت کیجیے, غلط عمل. آپ اپنے غصے کو, غصہ آ گیا اس کو روکیے آپ. اسی لیے کہا گیا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے. غصہ آتا ہے, نیند آتی ہے, آپ سوئیں گے یا نہیں سوئیں گے, دو ہی چیزیں ہیں. غصہ آتا ہے ڈیفینیٹلی, دنیا میں سب کو غصہ آتا ہے. ہمارے نبی کو غصہ آیا, صحابہ کو غصہ آیا. جیسے دنیا میں ہمارے نبی کو بھوک لگی یا نہیں لگی, صحابہ کو بھوک لگی, سب کو بھوک لگتی ہے, مجھے بھی بھوک لگتی ہے, آپ کو بھی بھوک لگتی ہے. تو ویسے غصہ بھی آتا ہے, اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. مطلب غصہ ہے تو گالی دے دیے, غصہ ہے تو سر پھوڑ دیے کسی کا, غصہ ہے بیوی کو طلاق طلاق طلاق, بیوی کو غصہ آ گیا, بیوی مجھے جو ہے خلاص, میں آپ مجھے چھوڑ دیجئے, طلاق دے دیجئے, میں نہیں رہوں گی, خلا کا مطالبہ کر لوں گی, کورٹ گئی, مجھے غصے میں گیا. یا شوہر کو مارا ہوا, آپ کو معلوم ہے عجیب عجیب کیسز آتے ہیں میرے پاس. ابھی پچھلے 2 ہفتے میں 2 کیسز طلاق کیا ہے, 2 کیسز طلاق. ایک میں شوہر نے پیٹا اپنی بیوی کو, ایک کیس میں بیوی نے شوہر کو پیٹا, ماری. کیا بتاؤں ڈیٹیلز آپ چھوڑی, عجیب مسئلے ہیں بھائی. تو غصے پر کنٹرول کریں نا, آپ امپلیمنٹ مت کریں اپنے غصے کو. یہ ہے مطلب حدیث کا. آپ روکیں گے, زبان کو روک لیا. کیسے روکنا ہے بتاؤں گا میں. تو آپ جو ہے محفوظ ہو گئے, آپ کی ازدواجی میرڈ لائف بچ گئی, کیونکہ آپ طلاق کا لفظ نہیں نکالے, زبان سے بچ گئی آپ کی زندگی. مارے نہیں آپ غصے میں سامنے والے کو, ورنہ پولیس کیس ہوتا تھا, بات بڑھ جاتی تھی. گاڑی سامنے اچانک لے کے آگے, آپ نے اچانک اپنی گاڑی کو سٹاپ کیا, وہ نکلا ڈور کھول کے, آپ نکلے ڈور کھول کے, آپ سامنے گئے, وہ سامنے گیا, وہ غصہ, آپ غصہ, اپنے غصے کو کنٹرول کرنے, آپ نے تماچا نہیں رکھا, اس کو مارا نہیں, مارتا آپ 1 مارتے, وہ 2 مارتا, آپ 2 مارتے, وہ 3 مارتا, مارتے, پولیس آتی جاتے, مسائل ہے نا. پھر آپ نے کنٹرول کر لیا, پی گئے اپنا, جس کو بولتے ہیں نا غصہ پی جانا, وہ مطلب ہے اس کا. لا تغضب مطلب غصہ پی جاؤ. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے. چلیے, لا تغضب, غصہ مت ہو. اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کیونکہ آدمی غصے کے وقت ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے, جنونی ہے, میں نے طلاق والا, بعد میں پچھتاتا ہے. اچھا وہ غصہ وہ ٹیمپر ہوتا ہے نا. اچھا اور ایک بات, بلکہ ایک کے بعد ایک بات بتا, یہ غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے آتا ہے, شیطان کی طرف سے آتا ہے. تو اسی لیے کیا کہا گیا کہ جب غصہ آ گیا, ہائپر ہو گیا, غصہ آ گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی غصے سے لال ہو گیا. میں نے کہا لال ہوتا ہے آدمی غصے سے, جو یہ ہائپر ٹاپ لیول کا غصہ ہوتا ہے. تو اس کو جب شدید غصہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ایک ایسی بات جانتا ہوں, اگر یہ پڑھ لے تو اس کا پورا غصہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں مردود شیطان سے. آپ چیک کیجیے, آپ پڑھ کے غصہ آتے. اچھا وہاں کوئی ہے, محفل میں ہے, کسی کو غصہ آ گیا مجلس میں, اعوذ باللہ پڑھیے بھائی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے بول کے اس کو پڑھانا, اعوذ باللہ من الشیطان, ذرا ایک منٹ, اعوذ باللہ من الشیطان, آپ دیکھیں پورا ختم غصہ. ٹھیک ہے, یہ ایک ہے. اس کے علاوہ جس جگہ پر آپ ہیں وہاں سے ہٹ کے چلے جائیے. کمرے میں میاں بیوی لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا ہو رہا ہے, یا بھائیوں کے درمیان غصہ ہو رہا ہے, یا آپ روڈ پر ہیں وہاں غصہ ہو رہا ہے, آپ وہ جگہ ہٹ جائیے, یا وضو کر لیجیے جا کے. ٹھہرے ہیں تو بیٹھ جائیے, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے, ٹھہرے میں بیٹھ جائیے, یا ان کو بٹھا دینا پکڑ کے, بھائی 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 بیٹھو, بھائی بھائی بھیا 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 بیٹھو, باجی باجی بیٹھیے, بھابھی بھابھی بیٹھیے, آپا آپا بیٹھو, دیدی بیٹھو, جو بھی ہے. چلیے, سمجھ میں آ رہی بات. یہ تو غصہ جو ہے یہ چیز ہے.
غصے میں کئی گھر برباد ہوئے ہیں، کیا میں بتاؤں، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ نادم ہوئے ہیں، زیادہ غصہ بھی کیے ہیں، بعد میں زیادہ جو ہے نادم اور شرمندہ ہوئے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بول دیا، کیونکہ وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے نا، وہ کنٹرول کرتا نہیں ہے اصل اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر کے وہ بک دیتا ہے اور بڑی بڑی باتیں بدتمیزی کر دیتا ہے، بد اخلاقی ہو جاتی ہے، بڑوں کا ادب ختم ہو جاتا ہے، کوئی باپ پہ غصہ ہو گیا، کوئی اماں پہ غصہ ہو گیا، تو پتہ نہیں کیا کیا جس کو ہمارے پاس بولتے گن دینا، نواز دینا بھی بولتے ہیں، ہمارے پاس حیدرآبادی جملے الگ الگ، حیدرآبادی بریانی الگ ہے تو اس کے جملے بھی الگ الگ ہیں، ارے نواز دیا بھائی، پورا خطرناک نواز دیا ہم نے، اب میں نہیں ملتا اس سے، ایسے بولتے لوگ، مطلب آدمی بہت کچھ بول دیتا ہے غصے میں اور اس کو بعد میں جو ہے بہت پچھتاوا ہوتا ہے، اسی لیے اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ غصہ بس پڑھ لیجیے آپ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اٹھ کر چلے جائیے آپ۔ بعض لوگ جان بوجھ کر غصہ دلاتے ہیں آپ کو تاکہ آپ بولیں خوب، ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اب یہ جنرل ہے، عام انڈیویجول ہو یا اجتماعی طور پر مسلمانوں کو بھڑکائیں غصہ، رزلٹ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، کیا لکھتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کا لیول کیا ہے وہ دیکھیں، تو مسلمان ہمارا بھڑک جاتا ہے، بھڑک کے جو ہے جو کرنا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ خود دوسروں نے کہا ہے، نان مسلمس نے کہا ہے یہ باتیں، آپ کو پتا ہے۔ تو بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہاں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث میں جو ہے جو توجیہات ہیں، نمبر ایک، اسلام نے غصے سے منع کیا ہے کیونکہ اس کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں نتیجے۔ غصے میں قتل ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو، قابل کا کیا مسئلہ ہے، قابل نے کیوں قتل کیا تھا، غصہ ہوا، مار دیا، غصے میں قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل کرے گا تو کتنا بڑا نقصان اس کا بتائیے۔ میں آپ کو دینی دنیاوی دونوں بتاتا ہوں۔ آدمی غصے میں آتا ہے، غصے میں آ کے اللہ کی شکایت کرتا ہے، اللہ کو گالی دے دیتا ہے، کتنے لوگ گالی دیتے ہیں، یہ کر دیا میں، وہ کر دیا، اللہ نے، برباد ہوگی لائف پوری آخرت۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کو برا بول دیا غصے میں آ کے، شکایتیں کی اللہ کے ساتھ، اللہ کا ادب نہیں رکھا آپ نے، دین کو آپ نے غلط بول دیا غصے میں آ کے۔ یہ ہے دنیاوی نقصانات میں، آپ دیکھیے قتل ہوتا ہے، جیسے مرڈرس ہو جاتے ہیں، چیف مطلب یا زخمی کر دیتے ہیں لوگ غصے میں آ کر، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کرتے ہیں، لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، بھائی غصے والا، غصے سب کو آتا ہے۔ آپ اعوذ باللہ پڑھیے، آپ وضو کر لیجئے، پانی پی لیجئے، یا اس کے منہ پہ پانی ڈال دیجئے، آپ ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ، خاص طور سے اگر وہ ایسا نہ ہو کہ آپ پانی ڈال دیں۔ اگر آپ کا چھوٹا بھائی ہے، بتاؤ، ایسا نہ کہ پانی ڈالنے کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا اس کا جو ریلیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا کنڈیشن کیسی ہے وہاں کی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس سے اسلام نے جو ہے طریقہ بتایا ہے، جس سے آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اسلام نے غصے سے روکا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے خطرناک ہیں، اور غصے سے اسلام نے روکا ہے کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو پڑھ لے یہ اعوذ باللہ من الشیطان، اس کا پورا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو کیوں اعوذ باللہ من الشیطان؟ کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اسی لیے بتایا گیا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کو بھگانے کے لیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان یہ پڑھ لیجیے، وہ بھاگ جائے گا، غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصے میں جو تحقیق ہوئی ہے غصے کی، تو جو خون کا دوران ہے نا، خون جو دوڑتا ہے، جو نارمل ابھی خون دوڑ رہا ہے نا میرے اور آپ کے جسم میں، غصے کے وقت تیز دوڑتا ہے، تو ٹھہرے، آدمی کھڑا ہوا ہے، بیٹھ جائے، اعوذ باللہ من الشیطان میں، اور دیکھیے خون تیز دوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شیطان کہاں ہے؟ ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں کہ شیطان کا غصے سے کیا ریلیشن ہے، میں بتاؤں گا۔ جسم میں خون، بلڈ سرکولیشن ہے، غصے کا جب غصہ ہوتا ہے تو اس میں تیزی پیدا ہوتی ہے، فل تیز دوڑ رہا ہے، کیا؟ اسی لیے جب تیز دوڑے گا تو خون جب تیز دوڑے گا تو چہرہ، ہاتھ، چہرہ اسپیشلی آپ دیکھیے لال ہو جائے گا، ریڈ، کیوں؟ غصہ ہو گیا۔ شیطان کے بارے میں کیا بتایا گیا حدیث میں؟ ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، صحیح حدیث ہے، رسول نے فرمایا کہ جہاں جہاں خون دوڑتا ہے انسان کے جسم میں، وہاں وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ دیکھیے خون کہاں کا، ہاتھ میں خون ہے، چہرے پر، پیر میں، وہاں شیطان دوڑتا ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خون کی تیز رفتاری یہ غضب کی کیفیت ہے۔ اب جب یہ تیز ہو گیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو شریعت نے بیان کیا پڑھ لیا تو شیطان ختم۔ شیطان دوڑا رہا ہے خون کو تیز آپ کے، وہی چلا، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ کی پناہ لے لی اس کے شر سے، شیطان سے، مردود سے، تو آپ کا جو وہ سرکولیشن جو ہے بلڈ کا تیز جو ہوگا تھا وہ کم ہو جائے گا، غصہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ یا پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے کہا گیا، کیونکہ پانی اب چہرے پر لگے گا تو خون کی دوران کم ہو جائے گی،
آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیے، لیٹ جائیے. آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ جو دوران ہے خون کی وہ کم ہو جائے گی، جو لیول پہ آ جائے گی بھائی. تو یہ مسئلہ ہے جو بیان کیا. المسلم لا یغضب الآخرین بغیر حق، بغیر حق کے ناحق مسلمان کسی پر غصہ نہیں ہوتا ہے. مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے اللہ کے پاس، تو اپنے غصے پر کنٹرول رکھتا ہے. ناحق نہیں، حق کے ساتھ اس کو غصہ آتا ہے، اور غصہ آئے تو کنٹرول کرنا. مسئلہ یہ آپ بولیے ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے معلوم ہے، وہی جو ہوتا کیا، میں نے بہت بول دیا، شاید سمجھا دیا آپ کو. آدمی کنٹرول کر لے بھائی، اپنے الفاظ کو تول لے، غصے میں پی لے اپنے غصے کو، ٹھیک ہے، اور جو حق ہے وہ بولے. غصے میں بھی حق جو بات ہے وہ بولے، ناحق کسی پر غصہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بتایا گیا. الحلم والتأنی من الصفات الحمیدہ، بردباری یہ جو ہے اچھی قابل تعریف صفات ہے. مومن بردبار ہوتا ہے. بردبار سمجھتے ہیں؟ بردباری اور صبر، کنٹرولنگ اپنے آپ پر، یہ جو ہے مومن کی اچھی صفات میں سے ہے. کہتے ہیں من یغضب کثیرا یندم کثیرا، علماء اس حدیث کے فائدوں میں سے لکھے ہیں، من یغضب کثیرا یندم کثیرا، جو جتنا زیادہ غصہ ہوگا اتنا زیادہ شرمندہ ہوگا. بعض لوگ بار بار ہر دن غصہ آتے، کبھی بیوی پہ غصہ، کبھی بچوں پہ غصہ، کبھی ابا پہ غصہ، کبھی امی پہ غصہ، کبھی بھائی پہ غصہ، کبھی آفس کے ساتھیوں پر غصہ. بار بار غصہ آتا ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے ان کو بار بار. کبھی کو بھی غصہ آنا چاہیے، سمجھے، غصہ دیر سے آنا چاہیے، جلدی. جیسے اردو میں جملے مشہور ہے، غصے لیٹ سے آنا، جلدی جانا اچھی صفت ہے، جلدی آنا دیر تک رہنا بری صفت ہے. ارے ہر چھوٹی بات پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، واٹ از دس بھائی؟ آپ اس کا مطلب علاج کرائیے، آپ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھیے، اعوذ باللہ پڑھیے، قرآن پڑھیے. آپ کو کیوں آ رہا ہے غصہ ہر چھوٹی بات پہ؟ بہت دفعہ ہوتا ہے آدمی کو بھوک لگتی ہے، کھانا نہ ملے، غصہ آ رہا ہے بھائی. آدمی کو گھر میں چیزیں نہیں ملتی ہے تو غصہ آ جاتا ہے. آفس میں جو ہے کوئی ترتیب میں الٹ پلٹ ہو رہی ہے تو غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے، نیچرل چیز ہے، یہ طبیعی چیز ہے. لیکن ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ، یہ غلط ہے. اور میں شوہروں کو تاکید کروں گا اس بات کی کہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں غصے پر. بیویوں سے جب لڑائی اگر ہو جائے غصے میں، تو ایک لڑائی شائستہ ہونا چاہیے. اس میں جو ہے گندے الفاظ، گالیاں، تہمتیں، تہمت لگاتا ہے، الزام تراشی نہیں، اور طلاق لفظ سے بچی، کیونکہ طلاق لفظ غصے میں بھی ایکسیپٹ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے طلاق بول رہے ہیں، غصے میں ہے، طلاق بول رہے ہیں تو ختم، طلاق ہو جائے گی. غصے میں اپنے زبان پر کنٹرول رکھیے، طلاق سے اپنے زبان کو بچائیے، مت بولیے طلاق. یہ اللہ کے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا؟ ذرا ہم دیکھتے ہیں، چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے آپ، صحابہ کی زندگی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو غصہ آیا، 1 مہینہ اپنے بیویوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، وہ واقعہ جانتے ہیں آپ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ تو آیا نا، تو پھر اچھے نیک صحابہ کو غصہ نہیں آتا تھا؟ آتا تھا. چلیے اچھا، یہ جو ایک صفت ہے غصہ آنا، انسان میں تو ہے یہ صفت، ٹھیک ہے. دوسری بات جو بتانی ہے مجھے، اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرے خیال سے 1 منٹ باقی ہے، میں بات کو روک رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن سے اللہ کا غصہ ثابت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اللہ انسان نہیں ہے، وہ خالق ہے. تو جیسے اس کی ذات ویسے اس کی صفات، یہ ذہن میں رکھیے. جیسے اس کی ذات ویسے اس کی صفات، مطلب اللہ کی ذات کیسے ہے ویسے اس کی صفات بھی ہے. اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے غصہ ہونا. غصہ، غضب اللہ علیہم، اللہ نے قرآن میں کہا اللہ ان پر غصہ ہوا. سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جن پر تیرا غضب ہوا ہم ان سے بچتے ہیں. وہ راستے پہ ہم نہ چلیں اللہ جس راستے پر لوگ چلے اور تو غضبناک ہوا، یا کہ غصہ ہوا، اور وہ لوگ مغضوب علیہم بنے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ غصہ اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے، یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. انسان کے اندر بھی یہ صفت رکھی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے، صحابہ بھی غصہ ہوئے، اچھے لوگ بھی غصہ ہوتے ہیں، برے لوگ بھی غصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. یہ حدیث کا مفہوم میرے خیال سے کلیئر ہو گیا، سمجھ گیا. اب جب بھی آپ کو غصہ آئے گا آپ کنٹرول کریں گے. جب بھی آپ کو ہم کو غصہ آئے گا ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اسی کے ساتھ جو ہے کلاس ختم ہو گئی. عقیدہ ہم نے پڑھ لیا، فقہ پڑھ لیا، حدیث بھی پڑھ لی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ حدیثوں پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
آپ سب کے جوائن ہونے کا، شریک ہونے کا اس کلاس میں یا کلاسز میں بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی شرکت کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو نفع بخش علم اور قبول کیے جانے والا عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.